یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی۔ ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ۔ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی۔ ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی۔ پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا، انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا، کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا، مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے الق کہا گیا، الق کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا، یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوق کہا گیا، اخنوق کو ادریس کہتے ہیں۔ یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی۔ گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی۔ ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا۔ ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے، استاد کہلائے انبیاء کے، لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا۔ کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا۔ پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے۔ جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے۔ عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں، اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا۔ یہ وہ کپڑے سی چکا ہے۔ عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا۔ لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا۔ جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر۔ یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا۔ یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح، نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت۔ نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے۔ جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا، 950 سال۔ بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان۔ 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں۔ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ عذاب بھیج ان پہ۔ نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا، جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی، اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا۔ اب دیکھے حد ہو گئی، اب مانگا اس نے عذاب تھا، کھجوریں گئی۔ نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا، ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا۔ جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے، اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا۔ نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے گے میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے، کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا ہے۔ بیری کہتا
سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا، خدا نے کہا کھجور سے بنا۔ نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں، میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا، لفظ، میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا، نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی۔ کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے، میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں، جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا، سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو، جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان، ڈوب گیا، بیوی غرق تھی، نبی کی بیوی ماری گئی، تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا، جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے، جانوروں کی ہر نسل، کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا، نئی دنیا آباد کرنی تھی، لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا۔ نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا، حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا۔ اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے، اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے۔ کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا۔ کل کو دنیا کہے گی، رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا، نہیں ہے، لہذا ہمیں جانا پڑے گا۔ چلے گئے 80 لوگ آباد ہو، 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکی، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے، یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا۔ اگر نوجوان بیٹھے، اگر آپ گوگل پہ جائیں، میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی، آوران۔ یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے، انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا۔ وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ، 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی۔ سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو، سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو، 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا۔ جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی، حام، سام اور یافس۔ اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا۔ حام، سام، یافس، نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر، حام، سام اور یافس۔ اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی، کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے، مرکز عصمت پہ انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے۔ اب حام، سام اور یافس یہ 3 بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ حام کے 9 بیٹے، سام کے 9 بیٹے، یافس کے 11 بیٹے، جس سے نسل انسانی چلی۔ اب یہ جو حام ہے، اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں، جتنا بھی یہ افریقہ ہے، اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہے۔ اب دیکھیے گا میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں، سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جناب حام کی نسل میں سے ہے، یہ اولاد ہے جناب حام کی۔ اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ، جو خاندان عزت، روحانیت، عبادت سے مشہور ہوا، اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر۔ یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی، بزرگی، عزت اور فضیلت میں مشہور تھا۔ جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیہ، اس خاندان بربر کی وجہ سے۔ یہ جناب حام کی اولاد ہے، یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔
जनाब शाम आ गए। अब जनाब शाम, जितना भी अरब है, ये शाम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराक, या जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके शाम और शाम के बेटों ने आबाद किया। जनाब शाम उसे आबाद करके खुद जनाब शाम बर सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाब शाम जब बर सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है, ये जनाब शाम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाब शाम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाब शाम बर सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाब शाम की 2 तरह की नस्लें चली, एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाब शाम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख ने तादाद लिखी है 4000 नबी जनाब शाम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाब शाम की नस्ल में से। जनाब शाम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाब हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाब शाम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश। बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पे जो सबसे अफजल है वो जनाब शाम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गया आप इस बात से? इससे आगे आगे जनाब याफिस, बिस्मिल्लाह सर। इससे आगे आगे जनाब याफिस। जनाब याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाब याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाब याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है और 98% लोग उस गलतफहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक चौथी नस्ल चली। इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है। अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे, आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत बरहमन जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्या नस्ल के साथ है। ये 4 नस्लें आबाद हो गई, हाम, शाम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, शाम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएँ सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी माँ का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। इमाम होना ऐसा चाहिए, माएँ भी पाक हों, बाप भी पाक हों। जब नबियों की माएँ ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेऔलाद माएँ ज़हरा का मुकाबला कैसे करें? सामियुन नस्ल। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जनाब शाम का कबीला, कबीला बर्बर। जनाब हाम का, जनाब शाम कबीला कुरैश। जनाब शाम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीरुल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल शाम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ले शाम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा
बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा, इनका ताल्लुक भी जनाब शाम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथे इमाम जो है, चौथे इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानो का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। पांच इमाम जिनकी माएं सामियु नस्ल में से, तीन इमाम वो हैं जिनकी माएं हामियु नस्ल में से। जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी वालदा हमीदा खतून। इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून, इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये तीन माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियु नस्ल के साथ है। फिर आगे तीन माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरवानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज, खुसरो परवेज का बेटा यजगर्द, यजगर्द की बेटी है जनाब शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये दो बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीरुल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीरुल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये दो बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते। इमाम ने दोनों शहजादियों की रस्सियां खुलवाई। खुलवाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने भी ये जुमला कहा था, यह आवाज़ कुदरत आई, ऐ अली, हमने शहरबानों का निकाह हुसैन के साथ पढ़ दिया। आंखें बरस पड़ी। इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू का तसलसल आगे लेके चलेंगे। अब चार जुमले में मुसीबत के जरूर पड़ दो। अली ने फरमाया खोल दो इसकी रस्सियां। अली के दरबार में दो बेटियां आई, ईरान के बादशाह की। अल्लाह ने कहा इनकी रस्सियां खोलो, और जुमले है तारीख में। अल्लाह ने फरमाया शरीफ की बेटियों को यूं दरबारों में नहीं लाते। ये जुमला कहने के बाद अली तक से नीचे उतरे और हुजरे में जाके चीखे मार के रोए। अली के एक नौकर ने जाके कहा, या अली, आपने हुक्म दिया था, रस्सियां खुल गई। फरमाया ईरान के बादशाह की बेटियां आई हैं और दरबार में हया हो गया। अली की बेटियां शराबी के दरबार में रस्सियां पहन के खड़ी रहे। जितने रो पड़े हो, मोहम्मद की बेटी अपने दरबार से किसी को खाली न भेजे। जो जो जहां जहां से मांगने के लिए आए है, रसूल की बेटी हर किसी को दे। मेरे मालिक, मेरे भाई मिर्जा नदीम के बेटे को जिंदगी अता फरमाए। एहसान रिजवी साहब फैसलाबाद से, मेरे मालिक तमाम को सिवाय गम मजलूम करबला के कोई गम ना देखे। मेरा मालिक मियां ज़ीशान, इनके जितने मरहूमीन हैं, पहली पुरसे में मैं दुआ मांग रहा हूं। मेरा मालिक तमाम को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। इस खानदान को अज़ादारी की वजह से हमेशा इज्जतों से नवाजे। शहजादी ज़हरा की एक लफ्ज मैं यहां पे जरूर कहूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादार से इतनी मोहब्बत करते हैं, अज़ादार को हुसैन ये कह के बुलाते, ऐ मेरी माँ का मददगार, तुझे मेरा सलाम। आपके सामने ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि रसूल की बेटी का पहलू से हाथ नहीं उठा। नबी की बेटी अपने दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। जख्म इतना गहरा था, बीबी पहलू से हाथ नहीं उठाती। उंगलियां शहीद हो चुकी थी, बीबी तस्बीह नहीं कर सकती थी। और हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है, फितरत है। एक जगह पे जख्म हो, दूसरी पे अल्लाह न करे उससे बड़ा जख्म आ जाए, पिछला जख्म भूल जाता है, अगले जख्म पे हाथ आ जाता है। आपके सामने मैंने ये लफ्ज पढ़ा, अब मैं देखूंगा कौन बंदा है जो कहलवाता भी शिया है और फिर वो जुमला बर्दाश्त करेगा। सारी जिंदगी हुसैन की मां ना पहलू से हाथ उठा सकी, ना दाएं हाथ
سے تسبیح کر سکی، لیکن کچھ وقت ایسے آئے ہیں زہرا کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے، زہرا کا دائیں ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے۔ جب حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہی، زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا۔ جب حسین نے قاسم کی لاش چنی، زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھا۔ جب حسین نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا، زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا۔ بی بی کی آواز آئی، حسین مجھے اپنے زخم بھول گئے، بھول گئے حسین مجھے پہلو کے زخم۔ کہاں کہاں نہیں روئی محمد کی بیٹی۔ ہم سارے شیعہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں 12واں آ جائے، 12واں آ جائے۔ مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے، تم سب جتنا انتظار کر رہے ہو، کئی گنا زیادہ انتظار کر رہی ہے محمد کی بیٹی۔ ہر روز جنت البقیع سے منہ آسمان کی طرف کرتی ہے، رو کے کہتی ہے کب آئے گا میرا مہدی، کب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا حساب لے گا۔ تیری ماں تیرا انتظار کر رہی، سید بیٹھے ہو، مجھے جملہ معاف کر دے، جب آئے گا میرا 12واں۔ بی بی اپنے بیٹے کی عدالت میں آئے گی، روکے گی مہدی میں دنیا کی کسی عدالت میں نہیں گئی، میں تیری عدالت میں آئی ہوں، مجھے میری پسلیوں کا حساب لے کے دے، مجھے میرے پہلو کا حساب لے کے دے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی ایک گٹھڑی 12ویں امام کے حوالے کرے گی، امام کے ہاتھوں میں گٹھڑی آئے گی، 12واں تخت سے گر کے بے ہوش ہو جائے گا۔ اب پوچھو اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوگی۔ بی بی کہے گی مہدی انہیں سونگ، ان سے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی۔ جیسے ساری زندگی رباب اصغر کا کرتا سنبھالتی رہی، بعض روایات نے لکھا شکم میں نہیں، ہاتھوں میں تھا موسن۔ جب دروازے پہ آگ آ گئی، 36 بدماش دروازہ گرا رہے تھے، اکیلی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ باہر سے کسی نے کہا دروازہ کھول ورنہ ہم آگ لگائیں گے۔ بی بی نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد رکتا ہے، جبریل چھپتا ہے، خبردار دروازے کو آگ لگانے کا نہ کہنا۔ باہر سے کسی کی آواز ہے علی کو بھیج، ہم بیعت لینا چاہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ جملہ کروں گا، میاں ذیشان صاحب ماتمی عزادار ہیں، زوار بیٹھے، مجھے حسین کی عزت کی قسم، دنیا علی قتل کرنے آئی تھی، زہرا درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، یہ قتل کرنے آئے تھے علی کو، درمیان میں کھڑی ہو گئی زہرا، ولایت کا تحفظ کیا علی کی۔ حسین کی ماں یوں سامنے کھڑی ہے، 36 دروازہ گرا رہے، اکیلی محمد کی بیٹی دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے۔ اب میں بار بار رک رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بی بی کے نوری محل کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ جب زہرا کا کوئی اپنی طاقت نہ رہی، بی بی کا دایاں ہاتھ دروازے پہ تھا، ایک کمینے نے آنکھ کا اشارہ کیا، کنفذ بے غیرت نے تازیانہ نکالا، اس نے محمد کی بیٹی کے بازو پہ تازیانہ مارا، اسے کہا زہرا دروازہ چھوڑ، زہرا دروازہ چھوڑ، کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا۔ بی بی کا پہلو دروازہ گرنے کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا، دروازہ گرنے سے محمد کی بیٹی کے پہلو پہ لوہے کی میخ لگی، پسلیاں شہید دروازہ گرنے سے نہیں ہوئی، بی بی دروازے کے نیچے تھی، لوگ صحن میں چلے گئے۔ جسے جنت البقیع میں بیٹھ کے رونا نہ آئے۔ میں وہ جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا جو کتاب میں ہے۔ کیسے گزرے یہ؟ صحن میں داخل ہو گئے، میں بی بی کے روزے کی طرف دونوں ہاتھ کر کے سیدوں سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، صرف انہوں نے دروازہ نہیں گرایا، انہوں نے محمد کی بیٹی کی دیواریں گرا دی، انہوں نے محمد کی بیٹی کی گھر کی چھت گرا دی۔ جب زہرا کے گھر کی چھت گری، بی بی نے تطہیر والی چادر کھولی، کبھی زینب کو سنبھالے، کبھی کلثوم کو سنبھالے، کبھی
حسن کو سنبھالے، بی بی نے چادر کے نیچے بچوں کو لیا، آواز کا زینب جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا شام غریبہ جب خیمے کو آگ لگ جائے، میرے حسین کے یتیم کربلا کے صحرا سے ایسے اکٹھے کرنا جیسے آج ماں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔